بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے خواجہ حیدر علی آتش کی وہ غزل جو شارٹ سلیبس میں شامل ہے، جس کا مطلع ہے: یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ اس غزل کے کل 5 اشعار ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ان 5 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور تشریح پر بات کریں گے۔ تو آئیے بغیر تاخیر کے اس لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ آرزو، خواہش، تمنا۔ تجھے سے مراد محبوب، گل پھول کو کہتے ہیں، روبرو آمنے سامنے، ہم سے مراد عاشق، بلبل جو گل کا عاشق ہے، بےتاب بے چین، بے سکون، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ اس شعر میں روبرو اور گفتگو قافیہ ہیں، جبکہ کرتے ردیف چل رہی ہے، اور بلبلے بےتاب اور روبرو یہ تراکیب بھی ہیں۔ اب اگر ہم اس شعر کا مفہوم دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، کہ محبوب یہ خواہش تھی کہ تجھے گل کے آمنے سامنے بٹھاتے، اور پھر ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے، اور پھر میں اور بلبل جو گل کا عاشق ہے وہ اور دونوں ہی بے سکون ہیں، تو آپس میں ہم دونوں گفتگو کرتے۔ اب یعنی خواجہ حیدر علی آتش کی جانب سے ایک ایسے عاشق کے جذبات اور احساسات کا بیانیہ اس شعر میں ہے کہ یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے کہ جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب کو بلبل کے محبوب گل کے سامنے بٹھانا چاہتا ہے، اور پھر بلبل سے اپنے اور اس کے محبوب کے بارے میں ایک موازنہ کرنا چاہتا ہے، یہ گفتگو کرنا چاہتا ہے کہ اس کا عاشق اس کا محبوب جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، یا پھر جو ہے وہ بلبل کا محبوب۔ اور ظاہر ہے کہ عاشق کو اپنا محبوب زیادہ پیارا، زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسین لگتا ہے، جبکہ جو بلبل ہے اس کو اپنا محبوب گل جو ہے وہ زیادہ پیارا، زیادہ خوبصورت اور زیادہ دلکش نظر آتا ہے۔ تو جب بھی جو ہے وہ دو عاشق آپس میں گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہر عاشق کو اپنا ہی محبوب جو ہے وہ منفرد نظر آئے گا، خوبصورت نظر آئے گا، پیارا نظر آئے گا دوسرے کے محبوب سے۔ تو یہ جو ہے وہ غزل کی روایت ہی رہی ہے، اور عشق کی روایت بھی رہی ہے کہ جو عاشق ہے اس کو دنیا جہاں کے محبوبوں سے زیادہ اپنا محبوب اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، منفرد لگتا ہے، اور اس جیسا اس کو کوئی دوسرا جو ہے وہ نہیں لگتا۔ تو اس میں جو خواجہ حیدر علی آتش نے شعر میں جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے وہ اسی قسم کے ہیں کہ جو دونوں ہی عاشق، چاہے وہ محبت کرنے والا جو ہے وہ گل سے محبت کر رہا ہے یا ایک انسان سے، دونوں ہی بے چین ہیں اور دونوں ہی کو
جو ہے وہ سکون میسر نہیں ہے، بے تابی کی کیفیت بھی ہے، بے چینی کی کیفیت بھی ہے، اور ظاہر ہے بے چینی یا بے مروتی اور پریشانی کی کیفیت، بے اطمینانی کی کیفیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب جو ہے وہ محبوب جو ہے وہ عاشق کی طرف توجہ نہ دے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو عاشق ہے اس کو اپنا محبوب دوسروں سے منفرد نظر آتا ہے، لیکن جو محبوب ہے وہ چاہے بلبل کا محبوب ہو اور چاہے وہ عام عاشق کا، تو جو محبوب ہے وہ ظلم ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، بے سکونی، بے اطمینانی اور بے چینی ہی اور بے تابی ہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس شعر میں دراصل یہی کیفیت ہے۔ اس کے بعد اگلا ہم جو شعر ہے اگر اس پر بات کریں تو پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ تو اس شعر میں اگر ہم دیکھیں، پیامبر پیغام لے کے جانے والا، یعنی محبوب تک عاشق کا پیغام پہنچانے والا، نہ میسر ہوا، نہ ملا، خوب ہوا، اچھا ہوا، زبان غیر کی زبان سے۔ اب یہاں غیر جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ قاصد ہے، وہ پیامبر ہے جس کا ذکر پہلے مصرعے میں آیا۔ شرح آرزو کرتے، دل کا حال بیان کرتے، خواہش اور آرزو کی کیفیت بیان کرتے، محبت کی کیفیت بیان کرتے، محبت کے جذبات جو ہیں وہ عاشق تک پہنچاتے۔ یہ سارے معنی ہی یہاں ہم جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اور اس شعر میں اگر ہم دیکھیں، آرزو جو ہے وہ قافیہ ہے اور کرتے ردیف چل رہی ہے۔ تو اگر ہم اس شعر کے مفہوم پر بات کریں تو پہلے مصرعے میں جو ہے وہ شاعر نے عاشق کے ایسے جذبات کا اظہار کیا ہے جو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اچھا ہوا کہ پیغام لے کے جانے والا میسر نہ آیا، ورنہ کسی دوسرے کی زبان سے اپنے دل کا حال، اپنی دل کی کیفیت جو ہے وہ محبوب تک پہنچانی پڑتی۔ تو ایک طرح سے جو ہے اس بات کا بھی اعتراف ہے اس میں، اس شعر میں، کہ عاشق نے جو ہے وہ اپنا محبت نامہ جو ہے وہ محبوب تک پہنچانے کے لیے پیامبر کو تلاش کیا، پیغام لے کے جانے والے کو تلاش کیا، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی ایسا جو ہے وہ پیامبر میسر نہیں آیا کہ وہ عاشق کے جذبات جو ہیں وہ محبوب تک پہنچا پاتا۔ اب جب کوئی پیامبر میسر نہیں آیا، نہ ملا، تو عاشق نے دل کو تسلی دینے کے لیے شاید یہ کہہ لیا کہ اچھا ہی ہوا، چلو جو ہے وہ پیامبر میسر نہیں آیا، نہیں ملا، تو کم از کم اس کیفیت سے میں بچ گیا ہوں کہ جو ہے وہ اپنے دل کی کیفیت، اپنے دل کا حال کسی دوسرے کی زبان سے اپنے محبوب تک پہنچاتا۔ کیونکہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کو کسی بھی صورت میں دوسروں کے ساتھ بانٹنا یا تقسیم کرنا نہیں چاہتا ہوتا۔ تو اس کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے، اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کا حال، اپنے دل کی کیفیت، اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشیں خود محبوب کے سامنے رکھے، اور کسی غیر کی زبان سے، کسی پیامبر کی زبان سے، کسی قاصد کی زبان سے اپنے دل کا حال، اپنے دل کی کیفیت، اپنے جذبات و احساسات کی کیفیت جو ہے وہ محبوب تک نہ پہنچائے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے مصرعے میں یہ خواہش عاشق کی طرف سے موجود ہے کہ کاش کوئی پیامبر ہوتا، پیغام لے کے جانے والا ہوتا جو محبوب تک اس کے دل کی کیفیت اور حال پہنچا دیتا۔ اور جب جو ہے وہ عاشق کو پیامبر کی جو ہے وہ یا پیغام لے کے جانے والی کی سہولت میسر نہیں آتی، تو ایک طرح سے اس حقیقت کا ادراک بھی ہے کہ چلو اچھا ہو گیا کہ مجھے اپنے دل کا حال، اپنے دل کی کیفیت جو ہے کسی دوسرے کی زبان سے محبوب تک پہنچانی نہیں پڑی۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ محبوب جو ہے اس بات کو
جو ہے وہ برا ہی سمجھتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ کسی دوسرے کے ذریعے جو ہے اپنے جذبات اور احساسات جو ہے وہ محبوب تک پہنچائے۔ تو اس میں یہ کیفیت جو ہے وہ عاشق اور جو محبوب ہے اس کے درمیان میں جو پیغام رسانے کے حوالے سے یا حال دل پہنچانے کے حوالے سے رہتی ہے، اس کیفیت کا اظہار ہمیں اس شعر میں ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے وہ ہے: میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ میری طرح سے یعنی عاشق کی طرح سے، ماہ و مہر، ماہ و مہر چاند اور سورج، ماہ چاند کو کہتے ہیں، مہر سورج کو کہتے ہیں، واہ سے مراد اور آوارہ گردش میں، حبیب محبوب کو کہتے ہیں، جستجو کرنا کوشش کرنا۔ کہا کہ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے۔ اچھا، اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو جو پہلا مصرع ہے اس میں جو شاعر ہے اس نے ایسے عاشق کے جذبات کی ترجمانی کی ہے جو اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جو میری طرح سے جو ہے وہ چاند اور سورج بھی گردش میں ہیں، اور چاند اور سورج بھی جو ہیں وہ کسی محبوب کی تلاش میں ہیں۔ جستجو یہاں تلاش کے معنوں میں بھی ہے، یعنی وہ بھی کسی محبوب کو تلاش کر رہے ہیں۔ عاشق کے نزدیک جس طرح سے وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے محبوب کی تلاش میں رہتا ہے، ہر وقت اپنے محبوب کی کھوج میں رہتا ہے، ہر وقت اپنے محبوب کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ چاند اور سورج بھی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی محبوب حقیقی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ شاعر کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں اور عاشق کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں جو عشق حقیقی کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو چاہے وہ عاشق ہے جو عاشق جو محبوب حقیقی سے محبت کرتا ہے، اور چاہے چاند اور سورج ہوں، وہ سبھی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی تلاش میں ہیں، کھوج میں ہیں، اس کی دید اور وصل کی جستجو میں ہیں، محبوب حقیقی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے اپنے جذبات و احساسات کا براہ راست جو ہے وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا جو ہے وہ روز محشر اور روز قیامت کے بعد ہی میسر شاید آئے، اس سے پہلے تو ممکن نہیں ہے۔ تو یعنی ایک طرح سے اعتراف ہے کہ چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ عاشق ہے، چاہے وہ شاعر ہے، اور چاہے وہ چاند اور سورج ہیں، تو سبھی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی تلاش میں ہیں، اس سے محبت کی تلاش میں ہیں، اس سے محبت کے اظہار کی تلاش میں ہیں، اس سے قربت کی تلاش میں ہیں، اس کے وصل کی تلاش میں ہیں، اس کی دید کی تلاش میں ہیں، اور اس سے محبت میں آگے سے آگے بڑھنے کی تلاش میں ہیں۔ تو اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو جستجو جو ہے وہ قافیہ ہے اور کرتے جو ہیں وہ ردیف ہے۔ اس کے بعد جو اگلا شعر ہے: ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا۔ اب میں نے اس سے مراد جو ہے وہ شاعر بھی ہو سکتا ہے اور عاشق بھی۔ گریباں کو چاک چاک کرنا، خود کو نقصان پہنچانا، خود کو اذیت میں مبتلا کرنا، خود کو تکلیف دینا۔ تمام عمر ساری عمر، رفو گر، رفو گر ویسے تو لفظی مطلب ہے کپڑے کی مرمت کرنے والا، یعنی اگر عاشق جو ہے وہ گریباں کو چاک چاک کرے تو یہ کپڑے کی مرمت کرنے والا ہے، اس گریباں کی مرمت کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم گریباں کو چاک چاک کیا یعنی خود کو اذیت میں مبتلا کرنا، خود کو تکلیف پہنچانا، خود کو دکھ دینا، تو اس میں ہمیں اس کے مطابق ہم رفو گر کے معنی جب دیکھیں گے تو اس کے معنی جو ہیں وہ نکلیں گے کہ غم اور دکھ میں مرہم رکھنے والا، غم اور دکھ میں احساس کرنے والا۔ رفو کرتے، رفو کرنا سے مراد ہے کہ غموں میں مرہم رکھنا، اور رفو گر غموں میں مرہم رکھنے والا، غموں میں
دکھوں میں مرہم رکھنے والا، دکھوں میں سہارا بننے والا، دکھوں میں ساتھ دینے والا، اور رفو کرنا، مرہم رکھنا، غم بانٹنا۔ تو اگر ہم اس شعر کو اب ان الفاظ معانی کی روشنی میں دیکھیں تو شاعر نے یہ اعتراف کیا ہے، چاہے وہ عاشق کی حیثیت سے، چاہے وہ عام انسان کی حیثیت سے، کہ میں ہمیشہ سے خود ہی اذیت دیتا رہا ہوں، خود ہی تکلیف دیتا رہا ہوں، خود ہی پریشان کرتا رہا ہوں، خود ہی غم میں مبتلا کرتا رہا ہوں۔ اور جو رفوگر تھے، جو میرے دکھوں کو کم کرنے والے تھے یا میرے دکھوں میں سہارا بننے والے تھے، وہ ہمیشہ میرے دکھوں میں جو ہے وہ میرا سہارا بنے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم عشق مجازی کی کیفیت کو لیں تو جو عاشق ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ محبوب مجازی کی تلاش میں رہتا ہے، کھوج میں رہتا ہے، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ جو محبوب مجازی ہے جس سے عاشق محبت کر رہا ہے وہ اس کو لاکھ اذیتیں دے، لاکھ تکلیفیں دے، لاکھ پریشانیاں دے، وہ اس سے محبت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اس بات کا اعتراف کہ عاشق جو ہے وہ محبوب سے محبت خود کرتا ہے تو اس کو اذیت اور تکلیف بھی ملتی ہے، اگر وہ چاہے تو محبوب سے محبت کرنا چھوڑ سکتا ہے، اس کا پیچھا چھوڑ سکتا ہے، اس کی جستجو چھوڑ سکتا ہے، اور یہ عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تکالیف سے اور پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ اور جو تکلیف اور اذیت دینے والا ہے وہ خود عاشق ہے، کیونکہ وہ محبت کرنے سے باز نہیں آتا، اور محبوب جو ہے وہ بے مروتی، بے جو توجہی اور جو ہے وہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، جفا کرنے سے باز نہیں آتا۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے اس شعر میں کہ اب جو عاشق ہے وہ محبوب سے محبت کرتا ہے، اور محبوب جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، جس کا سبب خود عاشق ہے کہ وہ اگر محبوب سے محبت کرنا چھوڑ دے تو اس کو دکھ نہیں ملیں گے، غم نہیں ملیں گے، تکالیف نہیں ملیں گی۔ لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جو تکالیف اس کو ملتی ہیں ان میں سہارا دینے والے، ان میں اس کا دکھ درد بانٹنے والے اس کے جو ہے وہ دوست احباب بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو اس کو دلاسا دیتے ہیں، جو اس کو اس تکلیف اور اذیت سے نکالنے میں مدد بھی کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان دکھوں اور غموں میں جو حقیقی مرہم رکھنے والا ہے وہ تو ایک اللہ ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ انسان کے غموں اور دکھوں میں مرہم رکھ سکتا ہے، چاہے وہ عشق کے غم ہوں، چاہے وہ زندگی کے غم ہوں۔ تو حقیقی جو مرہم رکھنے والا ہے وہ تو اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ نے جو اپنے بندے ہیں ان کو بھی انسان کا احساس کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک دوسرے کے غم بانٹنے کے لیے بھیجا ہے، ایک دوسرے کی جو دکھ اور تکلیف کی کیفیت ہے اس میں سہارا بننے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمیں اس شعر میں یہ کیفیت بھی نظر آتی ہے کہ وہ جو عاشق ہے وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو دکھ اور غم میں مبتلا کرنے کا سبب خود کو سمجھتا ہے، اور اس کے دوست احباب اور ساتھ رہنے والے جو ہیں وہ اس کے غموں کو اور دکھوں کو بانٹنے میں آگے آگے رہتے ہیں۔ اور اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو رفو جو ہے پھر وہ ہے قافیہ ہے اور کرتے ردیف ہے۔ اس کے بعد آخری شعر ہے جو مطلع ہے، اور مطلع تشریح کے لیے پیپر میں آتا نہیں ہے، امتحان میں آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھنے کے لیے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ نہ پوچھ عالم برگشتہ تالی آتش، عالم برگشتہ تالی، عالم کہتے ہیں کیفیت کو، برگشتہ تالی بد نصیبی، تو عالم برگشتہ تالی سے مراد ہے بد نصیبی کی کیفیت۔ آتش یہاں تخلص ہے، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے، بارہ بارش کو کہتے ہیں۔ آتش نے اگر ہم دیکھیں تو شعر میں یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ جو بد نصیبی کی کیفیت ہے وہ نہ پوچھو، کہ اگر میں بارش کی آرزو کرتا تھا تو آگ برستی تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ شاعر نے جو ہے وہ بارش کی خواہش کی اور آگ برسنا شروع ہو گئی اور اس نے اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بد نصیب کہہ لیا ہو۔ دراصل یہ ہے کہ جو آتش ہے یا جو عاشق ہے یا جو شاعر ہے وہ اللہ رب العزت سے جب
خوشیاں مانگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسا بد نصیب سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ مانگتا کچھ ہے اور اس کو جو ہے وہ ملتا کچھ ہے. وہ مانگتا خوشیاں اس کو غم ملتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو وہ آزمائش سمجھے، اس کو امتحان سمجھے اور اللہ پر توکل قائم رکھے. یہاں پر وہ بد نصیبی کی کیفیت میں مایوسی اور دکھ کی باتیں کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو اس طرح سے شاعر نے اپنے آپ کو ایک بد نصیب کے روپ میں دکھانے کی کوشش کی ہے اور ایک عاشق کو بد نصیب دکھانے کی کوشش کی ہے. اس میں جو شعر ہے اس میں آرزو جو ہے وہ قافیہ ہے اور کرتے لطیف ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم اس پوری غزل کے الفاظ، معانی، مفہوم اور تشریح پر بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.